عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ویسے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے اور کیا اس کا تقاضا ہے؟ کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یعنی اللہ سے ڈرتے رہو ویسا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کا حکم مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اللہ کا حکم توڑا نہ جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں واقعی اللہ کا تقوی اگر ایک انسان حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں تین باتیں ہونی چاہیے کہ ایک انسان اللہ کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، آدمی حلال کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے لیکن کچھ غلطی بھی کر رہا ہے، ایک حکم آدمی پورا کرتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جھگڑا بھی کر رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے۔ تو زندگی میں انسان کے عام طور سے ایک حکم پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حکم توڑنے کا مزاج بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، کہ جو کرنے کو کہا ہے وہ کرے، جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچے، فلا یعصا، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، آدمی اللہ کو یاد کرے، بھولے نہیں، اللہ کو بھولے نہیں، کہ ایک آدمی کبھی کبھار یاد کر لیا اللہ کو اور عام حالات میں اللہ کو بھولا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کو یاد رکھے، اپنی زندگی کے تمام احوال میں اپنے قلب کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے، کہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ کرے جس میں اللہ کی رضا وہ دیکھ رہا ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہر عمل میں اخلاص اور طاعت اور اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو ہر حرکت پر اللہ کی طرف دل ضرور جائے گا۔ آدمی سوچے گا ایسا کیسا اللہ کو ہر وقت یاد کرو؟ آدمی اپنے تمام اقوال میں اور اعمال میں یہ دیکھے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں اور صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، اور اس سے میں چاہتا کیا ہوں۔ جب آدمی کے ہر عمل میں یہ کیفیت آ جائے اور ہر عمل کے ساتھ یہ سوچ بن جائے، اپنے آپ وہ اللہ کا دائمی ذکر کرنے والا بن جائے گا۔ تھوڑی بہت غفلت اور بات ہے، لیکن ایک آدمی کبھی کبھار اللہ کو یاد کرے، یہ ایمان والے کے لیے بہت افسوس کی چیز ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ کہ ایک آدمی اللہ کو یاد کرے تو ایسا یاد نہ کرے کہ صرف ڈر اس کی زندگی میں ہو، خالی ڈر رہا اللہ سے، صرف ڈر بھی دین کی کمزوری کی علامت ہے، صرف ڈرنا اللہ سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت بھی آدمی کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ عبادت کی اصل کیا ہے؟ اللہ کی اشد محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو واقعی اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ادب اور تعظیم، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کا احترام کرنا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ کا احترام، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، یعنی آدمی کا ذہن یہ ہو کہ اللہ نے کیا نہیں دیا مجھ کو۔ ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا نہیں دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا نہیں دیا،
دیکھیے جملہ ایک ہی ہے، اللہ نے کیا نہیں دیا، اس کو آپ چاہے تو ایسا کریں، اللہ نے کیا نہیں دیا، تو آدمی سوچنے لگ جائے کیا نہیں دیا اپنے کو، یہ نہیں دیا، موٹر، بنگلہ، گاڑی، جبہ، جو بھی ہے نہیں دیا اللہ نے. اور آدمی سوچے اللہ نے کیا نہیں دیا اپنے کو، یعنی جتنا چاہیے تھا اللہ نے اس سے زیادہ دیا اپنے کو. جو کچھ چاہیے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. آدمی اللہ کا شکر کرے اور ناشکری نہ کرے، اپنے دل میں ناشکری کے جذبات آنے نہیں دے. ظاہر بات ہے جو انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے مانے گا وہ نعمتوں میں کھونے کی بجائے اللہ کے شکر میں کھو جائے گا. آدمی نعمتوں میں کھوئے، اس سے بہتر یہ کہ آدمی اللہ کے شکر میں، اللہ کی یاد میں کھو جائے. اس کو ہر نعمت اللہ کی یاد دلانے والے. واقعی کیا انسان کی کیفیت ہوگی کہ کوئی بھی نعمت دیکھتا ہے وہ لگتا ہے اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی. تو یہ ایک عام کافر سے اللہ، یعنی ایک کافر سے ایک مومن کو ہٹا کے اللہ کی طرف پھیرنے والا ہے. دنیا میں نعمتیں سب کو ملتی ہیں، کچھ نہ کچھ نعمت ہر ایک کو ملتی ہے، لیکن مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غیر مومن نعمت پا کر نعمت میں کھو جاتا ہے اور مومن نعمت پا کر اللہ کا ہو جاتا ہے. بولتا اللہ نے کیا، الحمدللہ. تو اس کا دل نعمت میں نہیں کھو رہا، اس کو لذت مل رہی ہے، اس کو بہت اچھا، کیا اچھا دیا اللہ نے، بہت اچھا دیا اللہ نے، ویری گڈ. لیکن دل کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اللہ کی طرف اس کا دل جانا، یہ اس کی نعمت کی لذت کو ایمان کی لذت کے ساتھ ملا کے اور نور علی نور بڑھا دیتا ہے اس کو. کہ آدمی کی نعمت کی لذت کے ساتھ اس کو ایمان کی لذت محسوس ہو، اللہ سے قرب محسوس ہو، اللہ کا اس پر احسان کرنے والا ہونے کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو کہ میرا اللہ میرے اوپر احسان کرتا ہے، کتنا اچھا اللہ ہے. کیا کیفیات ہیں، آپ غور کریں کبھی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایک آدمی کا یہ محسوس کرنا کہ میرا رب مجھ پر بڑا احسان کرنے والا ہے، یہ کیفیت بہت قیمتی ہے جو کہیں اور سے نہیں مل سکتی انسان کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کا تقوی کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی، اللہ کو یاد کیا جائے، بھولنا نہیں، اور اللہ کا شکر کیا جائے، ناشکری نہیں. یہ اللہ سے واقعی تقوی اس کو کہتے ہیں، واقعی تقوی اس کو کہتے ہیں.